الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج رمضان مبارک کا 5واں روزہ ہے۔ سوموار کا دن ہے 27 مارچ 2023۔ دن تقریباً 1:45 پر میں یہ درس ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ درس ریکارڈ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے روزے دار لوگوں کا فون آتا ہے، مسائل پوچھتے ہیں روزے کے بارے میں، یوں کر لیں تو ٹھیک ہے، یوں ہو جائے تو کیا خیال ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا رہ جاتا ہے۔ تو میں نے اس بارے میں مناسب یہ سمجھا کہ روزہ کے بارے میں 2 3 4 کلپ بنا دیے جائیں، جس میں روزے کے بارے میں بتا دیا جائے کہ یہ کام کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیا چیز منع ہے، کن کن چیزوں کی رخصت ہے۔ تو آئیے آج میں وہ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو روزے کی حالت میں بندہ کر سکتا ہے، یعنی جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آج ان چیزوں کا ذکر کروں گا جن کے کرنے سے روزے کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مسواک جو ہے نا، یہ روزے کی حالت میں بندہ کر سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے، اس حالت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں 1934 نمبر پر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں مسواک کی۔ مسواک خشک ہو یا تر ہو، ہر قسم کی مسواک آپ کر سکتے ہیں۔ تر ہو، گیلی ہو تو وہ بھی مسواک کر سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ صحیح البخاری کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، حدیث نمبر 1930 سے قبل حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا کہ مسواک تر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تر مسواک اگر کر لی جائے تو تر مسواک کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کسی نے اعتراض کیا کہ تر مسواک کے اندر تو ذائقہ ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جو آپ وضو کرتے ہیں، پانی لیتے ہیں، پانی منہ میں ڈالتے ہیں تو پانی کا بھی تو مزہ ہوتا ہے، پانی میں کا بھی تو ایک ذائقہ ہے۔ تو فرمایا جس طرح پانی منہ میں لے کر کلی کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اسی طرح تر مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بندہ رات کے وقت جنبی ہو گیا ہے، احتلام بندے کو ہو گیا ہے، یا بندہ اپنی بیوی کو ملا ہے، جنبی ہو گیا ہے، غسل اس پہ فرض ہو گیا ہے، تو اس نے صبح سحری کر لی ہے، سحری کھا لی ہے، سحری کھانے کے بعد اس نے پھر غسل کیا ہے، یعنی جنبی بندہ یہ کھانا کھانے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے غسل کر لیتا ہے، جنبی حالت میں وہ سحری کھا لیتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ہو جاتا ہے، روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فجر اس حالت میں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنبی ہونا احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو ملنے کی وجہ سے جنبی ہوتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر اس حالت میں کرتے کہ آپ جنبی ہوتے تھے، تو یعنی روزہ اس کا ہو جاتا ہے، روزہ ہو جاتا تھا۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ 1930 نمبر ہے صحیح البخاری کے اندر، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، 2365 نمبر پر یہ روایت موجود ہے سنن ابی داؤد کے اندر۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بندہ اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہے، تو بوسہ لینے کے ساتھ بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بیویوں میں سے کسی کا بوسہ لے لیتے تھے، اس حالت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہوتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر
اپنی کسی بیوی کا بوسہ لے لیتے تھے تو روزہ اس سے ختم نہیں ہوتا۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں 1928 نمبر پر ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں روزے کی حالت میں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اجازت دے دی کہ ہاں تم بوس و کنار کر سکتے ہو، تم اس کے ساتھ لیٹ بھی سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ تو پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی یہی مسئلہ پوچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ نہیں، تو روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ نہیں لیٹ سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ ایک بندے کو ایک جواب دیا ہے، دوسرے کو دوسرا جواب دیا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اجازت دی تھی کہ تم روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتے ہو، بوسہ لے سکتے ہو، وہ آدمی بوڑھا تھا۔ تو جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا وہ جوان آدمی تھا۔ تو اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوتی ہے، کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ جو بندہ اپنے جذبات پہ کنٹرول کر سکتا ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہے، بوسو کنار کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ جوان ہے، وہ اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، معاملہ آگے بڑھنے کا خطرہ ہے، اس کا روزہ ختم ہو جانے کا خدشہ ہے، خطرہ ہے، تو پھر وہ ایسے معاملے سے اجتناب کرے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد میں اس حدیث کا نمبر ہے 2387 نمبر۔ یہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے 2387 نمبر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھے بندوں کو اجازت دے دی اور جوان بندے کو ساتھ لیٹنے سے روک دیا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بھول کر بندہ کھا پی لے، کوئی چیز بھی کھانا کھا لے یا پانی پی لے یا کوئی بھی چیز کھانے والی کھا لے اور پینے والی کوئی چیز پی لے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ آپ نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے، اس کا روزہ باقی ہے، اور یاد آنے پر وہ فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ تو بھول کر کھا پی لے، بے شک وہ سیر ہو کر کھا لے، اور اپنا جو اسی طرح پینے میں بھی وہ سب کچھ جو پینا چاہتا ہے وہ پی لے، بھولنے کی حالت میں کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ حدیث صحیح البخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے 1933 نمبر۔ یہ حدیث ہے کہ بھول کر کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کچھ لوگ مریض ہوتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، انہوں نے اپنے ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں، جسم کے یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروانا ہے یا کسٹرول کا کروانا ہے یا کوئی شوگر کا کروانا ہے یا کسی کو خون دینا ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ روزے کی حالت میں اگر آپ نے خون ٹیسٹ کروانا ہے، کوئی ٹیسٹ آپ نے کروانے ہیں باڈی کے، یا آپ نے شوگر چیک کروانی ہے، تو شوگر چیک کروانے سے یا کوئی ٹیسٹ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے، سینگیاں لگوائی، جس کی آج کل جدید شکلیں بن چکی ہیں، وہ کپ لگاتے ہیں، کٹ لگا کے خون نکالتے ہیں جسم سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم پر سینگیاں لگوائیں، پچھنے لگوائے، جس سے جسم کا خون باہر نکالا جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ شوگر چیک کروانے کے لیے بھی خون باہر نکالا جاتا ہے، ٹیسٹ کے لیے بھی خون باہر نکالا جاتا ہے، تو ایسے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں 1938 نمبر حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے، سینگیاں لگوائی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں تیل لگانا، سرما لگانا، تیل لگا لیتے ہیں سر کو، ٹھیک ہے، یا سرما لگانا ہے کسی نے، تو سرما لگانے سے، تیل لگانے سے یہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان صحیح البخاری میں 1930 نمبر حدیث سے پہلے تعلیق امام بخاری رحمہ اللہ نے باب میں یہ بات ذکر کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
کہ روزے کی حالت میں سرما بھی لگایا جا سکتا ہے اور سر میں تیل بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے والی ہماری کئی بہنیں بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انہوں نے کھانا بنانا ہوتا ہے، تو کھانا بناتے وقت وہ اپنا ہنڈیا کا ذائقہ، نمک اور مرچ وہ چیک کرنا چاہیں تو ہنڈیا کا ذائقہ، نمک اور مرچ بھی چیک کر سکتے ہیں، کہ کیونکہ وہ صرف زبان کی حد تک رہتا ہے، آگے حلق میں وہ چیز نہیں جاتی، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح البخاری کی حدیث نمبر 1930 سے پہلے باب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان کی بات بیان کی ہے کہ ہنڈیا کا ذائقہ جو عورت روزے کی حالت میں چکھ سکتی ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر انداز نہیں ہوتی، یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہنڈیا کا ذائقہ چکھنے سے، نمک اور مرچ چکھنے سے روزہ عورت کا نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں جس بندے کو قے آ گئی ہے، قے دو طرح سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ قے بندہ خود کرے، جان بوجھ کے قے کرے، تو اس سے بالاتفاق روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو جان بوجھ کے قے کرتا ہے، حلق میں انگلی ڈال کے، دل خراب ہوتا ہے، تو وہ یوں اپنا بوجھ اتارنا چاہتا ہے، اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اس سے بالاتفاق روزہ سب کے ہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر خود اس نے قے نہیں کی، اپنے ارادے سے اس نے قے نہیں کی، اپنے اختیار سے قے نہیں کی، اس کو زبردستی قے آ گئی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ زبردستی قے آنے سے اور اپنے بلا اختیار اس کو، یعنی اس کا اپنا ارادہ نہیں ہے، اپنا اس کا اختیار نہیں ہے، بلا اختیار اس کو قے آ گئی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا فتویٰ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کا، حضرت اکرمہ کا، ان سب حضرات کا یہی موقف ہے کہ روزے کی حالت میں اگر قے آ جائے، یعنی خود بخود آ جائے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ان سے یہ بھی منقول ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن نہ ٹوٹنے والی بات امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ زیادہ راجح ہے، اس کو ترجیح ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے فتوے کو، اس فتوے کو، کہ روزہ جو بندہ جس کی قے زبردستی آ جاتی ہے، بغیر اختیار کے اس کو آ جاتی ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، تو کہتے ہیں اس فتوے کو ترجیح ہے۔ یہ فتویٰ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1938 سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا۔ یہ چند باتیں تھیں، ان سے روزہ دار کے روزہ پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی واقع ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بقیہ جو روزے کے مسائل ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جو روزے کی حالت میں ممنوعات ہیں، جن سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ الگ الگ میں کلپ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ جلد ہی وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔